السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ پی ڈی ایم ٹوٹنے والا ہے اور مریم نواز شریف باہر جا رہی ہیں، یہ دونوں مدعے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہیں اور دونوں اس وجہ سے اہمیت اختیار کرتی جا رہی ہیں اس بارے میں کہ مریم نواز بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ میں باہر نہیں جا رہی اور اس حکومت کو گھر بھیجے بغیر میں نے باہر نہیں جانا، لیکن دوسری جانب جو پی ڈی ایم کے درونی اختلافات اور ان کی جو نوک جھونک ہے وہ بھی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے اس کے اندر کہ پی ڈی ایم کی ٹاپ لیڈرشپ اس بارے میں بالکل ٹائٹ لپڈ ہے، جواب ہی نہیں آ رہا کسی کی طرف سے، کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی خسر پسر بھی نہیں ہو رہی، کسی طرف سے کوئی سانس لینے کی بھی اونچی آواز میں نہیں آ رہی بات۔ نواز شریف صاحب ہیں، اس سارے ایپیسوڈ کے بعد جب سے یہ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کی ہے پیپلز پارٹی نے، نواز شریف صاحب خاموش۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھ سے تو جیل کی بات پوچھیں، مجھے نہیں پتا کہ پی ڈی ایم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، باہر آؤں گا اگر ضمانت ملی تو دیکھوں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ مریم نواز صاحبہ خاموش 4 دن سے، انہوں نے ٹویٹ کیے تو ہیں لیکن وہ ڈسکا الیکشنز کے حوالے سے کیے ہیں انہوں نے، لیکن پی ڈی ایم کی صورتحال کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں۔ مولانا فضل الرحمان خاموش، وہ بیمار ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ آصف علی زرداری صاحب خاموش۔ بلاول صاحب نے 2 مرتبہ پریس کانفرنس کی، دونوں مرتبہ ان سے پی ڈی ایم کے حوالے سے سوال پوچھے گئے لیکن انہوں نے بھی کوئی نیگیٹو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں چھوڑ کے کہاں جائیں گے، مریم صاحبہ کی میں بہت عزت کرتا ہوں، لہٰذا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے اختلافات بڑھیں، لہٰذا انہوں نے بھی بڑی صفائی سے نا دائیں طرف نکل لی ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس معاملے میں۔ اور اے این پی جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے بعد دوسری جماعت جس کے اوپر سب سے زیادہ تنقید آ رہی ہے وہ ہے اے این پی کی جانب سے بھی خاموشی، ان کی طرف سے بھی کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو دیگر رکن جماعتیں ہیں، آفتاب شیر پاؤ، اختر مینگل اور اویس نورانی، کسی کی طرف سے بھی کوئی دو ٹوک کھلے بندوں میں کوئی بات سامنے نہیں آ رہی، سب خاموش ہیں۔ اب اس خاموشی کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ لیڈرشپ اوپر بیٹھ کے کچھ اندر کو مصالحانہ کو فارمولہ طے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور جیسے ہی مفاہمانہ فارمولہ کو طے ہوگا تو اس کے بعد یہ کھل کے سامنے آئیں گے، یا ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو سامنے آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے، امکان میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ خبر کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے یہ 4 اپریل کو ہوتا ہے ٹریڈیشنلی، لیکن اس مرتبہ نہیں ہوگا، اب یہ 5 اپریل کو ہوگا اور 7 اپریل کو متوقع ہے پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس۔ لیکن میری اطلاعات کچھ اس قسم کی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مریم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا یہ اجلاس شاید کچھ دنوں کے لیے مزید مؤخر ہو جائے اور 12 اپریل کے بعد کی کوئی تاریخ اس کے لیے رکھی جائے سربراہ اجلاس کے لیے۔ اور جو اس کے اندر دوسرا فیکٹر ہے امپورٹنٹ جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ فیکٹر ہے 12 اپریل کو شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ اب پی ڈی ایم کا جو سربراہ اجلاس ہوگا وہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی سماعت کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے شاید اجلاس اگر ہوگا بھی تو کوئی رسمی کارروائی ہوگی، لیکن جو باقاعدہ اجلاس ہوگا وہ شہباز شریف کے آنے کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ میں آپ کو مسلسل کچھ چیزوں کی نشاندہی کرتا جا رہا ہوں اور وہ چیزیں اسی حوالے سے ہیں کہ کسی جگہ پر کچھ اور ہاٹ واٹرز کے اندر کچھ نیچے سے نیچے کو کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم باقی جو رکن جماعتیں ہیں اس کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک الگ پارلیمانی گروپ بن رہا ہے اپوزیشن کا سینٹ کے اندر، اور کل ایک اجلاس بھی ہوا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے 5 جو پارلیمانی جماعتیں ہیں سینٹ کے اندر، پی ڈی ایم کی ہی 5 جماعتیں، ان کا ایک اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کے اندر 2 چیزوں کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ان کے پاس 27 اراکین موجود ہیں سینٹ کے، اس پر مشتمل وہ ایک الگ اپوزیشن بلاک بنائیں گے، ایک الگ اپوزیشن گروپ بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ کو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک شکایت نامہ بھیجیں گے جس کے اندر یہ کہا جائے گا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی دونوں نے پی ڈی ایم کا جو بنیادی فلسفہ ہے اور پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی تھی اس سے ڈیوییٹ کیا ہے، اور انہوں نے باپ پارٹی کی مدد سے
اپنے اپوزیشن لیڈر کو منتخب کرایا ہے جو اس اصول کی نفی ہے جو پی ڈی ایم میں طے کیا گیا تھا، لہٰذا ان کو شو کاز جاری کیا جائے۔ البتہ اس اجلاس کے اندر بڑے زور و شور سے نون لیگ نے اور نون لیگ کے لیڈرشپ نے، جس میں شاید خاقان عباسی بھی موجود تھے، باقی رکن جماعتوں کے ساتھ مطالبہ کرتے رہے کہ یار پیپلز پارٹی کو فارغ کرو، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کو فارغ کرو، لیکن جو باقی رکن جماعتیں تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح ہمیں ایک فوری طور پہ یہ والا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی سن لینا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو ایک جو ہے ہمیں ایک شکایت نامہ مولانا صاحب کو دے دینا چاہیے اور مولانا صاحب ان سے جواب طلبی کریں۔ اب جو سچویشن ہے اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب کسی بھی قسم کی کوئی جواب طلبی ابھی کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہوگا پی ڈی ایم کے بارے میں وہ 12 اپریل کے بعد، یعنی کہ شہباز شریف کی درخواست ضمانت کی سماعت کے بعد ہی ہوگا۔ اب اس سینیریو کے اندر جب ہم مریم صاحبہ کے حوالے سے جو باہر جانے کی خبریں گرم ہیں تو اس پر بھی اگر ہم روشنی ڈالیں، ذرا تھوڑا سا اس پر بھی غور کریں تو کچھ چیزیں اور بھی سامنے آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3-4 دن سے یہ والی خبریں افواہیں چل رہی تھیں، لیکن میں نے اس کے اوپر کوئی بات اس وجہ سے نہیں کی کہ میرے پاس کوئی اس حوالے سے ٹھوس انفارمیشن نہیں تھی، لیکن اب ایک انفارمیشن ہے، اور وہ انفارمیشن بھی اسی حوالے سے ہے کہ ایک کاروباری شخصیت، بہت اہم کاروباری شخصیت، بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ، یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں گے پراپرٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ، بینکنگ سیکٹر سے ریلیٹڈ ایک اہم کاروباری شخصیت نے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی ہے مریم صاحبہ کے حوالے سے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور ان کی ایک سرجری بھی ہونی ہے، لہٰذا ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ اور پھر اسی شخصیت نے بعد میں عمران خان صاحب کو بھی پیغام بھجوایا کہ آپ تھوڑی سی لچک کا مظاہرہ کریں۔ عمران صاحب نے کی طرف سے اس پر آ گیا صاف جواب، انہوں نے کہا جناب کوئی اس پر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کاروباری شخصیت نے دوبارہ رابطہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اسٹیبلشمنٹ کے جن شخصیات کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا انہوں نے کہا کہ آپ نا جو بھی عدالتی کارروائی آپ کر رہے ہیں اس معاملے میں ان کے لیے، تو آپ ابھی اسی کی طرف فوکس رکھیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انفارمیشن ہے اور کافی حد تک یہ کنفرم اطلاع ہے کہ ایسا ایک ہوا ہے۔ اب یہ مریم صاحبہ کی اجازت سے ہوا ہے یا ان سے پوچھے بغیر ہوا ہے، اس کا کوئی میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ذاتی دوست یا کوئی قریبی حلقہ احباب میں سے بھی کوئی بندہ ویل وشرز ہوتے ہیں وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، لیکن سوال اس میں اب دو پیدا ہو گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہہ چکی ہیں کہ جب تک یہ حکومت موجود ہے میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گی۔ رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت کی جو علاج ہے، اس کی جو مہارت ہے خصوصی، وہ مریم صاحبہ کے پاس ہے، لہٰذا وہ بھی نہیں کہیں جائیں گی۔ اب اگر اس پورے سین کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو پی ڈی ایم کی جو خاموشی ہے، اس پر اگر کوئی سازشی تھیوری ڈیولپ ہو سکتی ہے تو وہ والی تھیوری ڈیولپ ہو سکتی ہے جو میں نے آپ کو نیا اسکرپٹ لکھنے کے حوالے سے بتایا تھا۔ اب نئے اسکرپٹ کے اوپر کام جاری ہے اور مسلسل جاری ہے، اور اس میں فردر پروگریشن، فردر تیزی اور فردر ڈیولپمنٹس دن بدن ہوتی جا رہی ہیں، لیکن وہ ابھی بہت سلو ہیں، لو پیسٹ میں ہیں، بہت ڈیپ ہیں، لہٰذا اس کے اوپر تو کبھی کچھ زیادہ تفصیل سے میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا۔ لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں ڈیفینیٹلی بتاؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ کل وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو یہ جو JKT کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں گا، تو وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کے حوالے سے بات ضرور ہوگی۔ لیکن جو ایک کنفیوژن کی فضا اس وقت پیدا ہو چکی ہے ہمارے سیاسی منظرنامے میں، وہ ایک عجیب و غریب بلکہ کسی حد تک دلچسپ ہے۔ حکومت ہے جو پہلے بہت زیادہ بغلیں بجا رہی تھی اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے اوپر، اس کی طرف سے خاموشی طاری ہو گیا، کیونکہ انہوں نے جو ریسنٹلی جو 2-3 بونگیاں ماری ہیں اس کے بعد تو اب ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سوال اٹھنا خارج از امکان نظر آ رہا ہے۔ شروع میں بہت تیزی تھی اس پر، پی ڈی ایم کے ٹوٹنے پر بڑے شور مچا رہے تھے، بغلیں بجا رہے تھے، لیکن ابھی خاموشی ہے، پی ڈی ایم کی قیادت کی خاموشی ہے۔ مریم صاحبہ کے جانے کی خبریں گرم ہیں، اس کے اوپر خاموشی ہے۔ ایک خاموشی ضرور ہے، لیکن یہ خاموشی بظاہر ہماری سماعتوں تک اس خاموشی کے اثرات نہیں آ رہے، لیکن جہاں جہاں تک اس کے معاملہ چل رہے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ کھسر پھسر ضرور ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ
کھچڑی پک رہی ہے اور وہ کھچڑی کو جیسے کوئی دم لگتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں سے کیا کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں۔ خیر ابھی کے لیے اتنا ہی، لیکن کچھ سوال جو بہت ضروری ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کے اندر۔ ہمارے جو زید بھٹو صاحب کا ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف والیوم 10 کب کھل رہا ہے، یا وہ پنجاب کا پتر ہے معاف ہو جائے گا؟ دیکھیں جہاں تک والیوم 10 کی بات ہے اس کا تو میں آپ کو بعد میں جواب دوں گا، لیکن پنجاب کا پتر ہونے والی بات میں آپ کو پہلے اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ پنجاب کے پتر کو ہی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، پنجاب کے پتر کو ہی جیل میں ڈالا گیا، پنجاب کے پتر کو ہی سزائیں ملی، پنجاب کے پتر کو ہی اشتہاری قرار دیا گیا، اور پنجاب کا پتر اس وقت ملک سے باہر ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات پنجاب یا سندھ، بلوچستان اور کے پی کی اس وقت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے پنجاب کے، یہ سارے ہی پاکستان کے پتر ہیں، چاہے آصف زرداری ہیں، چاہے نواز شریف صاحب ہیں، چاہے اختر مینگل ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے دو بنیادی چیزوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہے۔ کیا ہم نے طاقتور حلقوں کا اثر و رسوخ سیاسی نظام پہ ختم کرنا ہے، یہ ہماری پہلی ترجیح ہے، یا عمران خان کی حکومت کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے؟ ان دونوں ترجیحات میں سے کسی ایک ترجیح کو، جس کو بھی ہم نے فوقیت دینی ہے، اس کو پن پوائنٹ کریں اور اس کی طرف آگے بڑھیں، اور یہی وہ اختلاف ہے جو اس وقت پی ڈی ایم میں پایا جاتا ہے۔ ایک فریق اس میں سے یہ کہتا ہے کہ پہلے عمران خان کو ہٹاؤ، اس کے بعد باقی بات کریں گے۔ اب باقی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کا کام کرو، عمران خان کو دیکھی جائے گی، کیونکہ وہ بیساکھیاں اگر عمران خان کے کندھوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں تو عمران خان کی حکومت خود بخود گر جائے گی۔ لہٰذا یہ ایک ترجیحات کا بھی فرق آ گیا۔ باقی رہ گی والیوم 10۔ والیوم 10 کے اندر کیا ہے؟ والیوم 10 کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ جناب والیوم 10 کے اندر ثبوت موجود ہیں۔ والیوم 10 مشتمل ہے اس تمام خط و کتابت کا جو پاناما جے آئی ٹی نے مختلف ممالک کے ساتھ کی، ان کو لیٹر بھیجے اور ان خطوط کا جواب آیا۔ والیوم 10 صرف ان خط و کتابت کا ایک مجموعہ ہے، اس کے اندر نواز شریف صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی چارج فریم نہیں ہوتا، لہذا وہ کھلے یا بند رہے وہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ دوست ممالک کے ساتھ گفتگو کا اس کے اندر حصہ موجود ہے، لہذا انہی کی درخواست پر والیوم 10 کو سیل کیا گیا ہے۔ ماجد خان صاحب کہتے ہیں ملک کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے کون آئے گا؟ کیونکہ عمران خان تو موجود ہے۔ ان کی دلچسپ بات یہ تھی، کل میں نے دیکھا رہا تھا ٹویٹر، تو وہاں پہ ایک ٹویٹ میں نے دیکھا بڑا دلچسپ تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے رمضان میں مہنگائی کا نوٹس لے لیا، تو ایک ٹویٹ تھا عمران شفقت صاحب کا، بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا تھا، لو بھی ہوشیار ہو جاؤ، عمران خان نے نوٹس لے لیا۔ مطلب عمران خان چونکہ جس چیز کا نوٹس لے لیتے ہیں وہ چیز، مہنگائی کا نوٹس 10,000 مرتبہ لیا لیکن مہنگائی آج تک کم نہیں ہوئی۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے کا نوٹس لیا لیکن چینی کی قیمتیں آج تک کم نہیں ہو سکیں، ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ نوٹس لینا مسئلے کا حل نہیں ہے، لوگوں کو ریلیف دینا مسئلے کا حل ہے۔ جو حکومتیں بنتی ہیں ماجد صاحب، وہ اس وجہ سے بنتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، لوگوں کی زندگی کو آسان کیا جائے۔ بدقسمتی سے یہاں پر ہمارے پاس چونکہ معیشت ہے وہ ہے قرض کی معیشت۔ ہم نے قرض لینا ہے تو گاڑی چلے گی، اب گاڑی چلنے کے لیے ہمیں قرض لینا چاہیے۔ اب جو قرض کی معیشت کے اوپر ہم جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک یہ قرض کی معیشت چلتی رہے گی، کوئی بھی حکومت آ جائے گی وہ عوام کو مہنگائی سے نجات نہیں دے سکتی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔